أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب۔ امام شوکانی 1250 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1250۔ یمن کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور اس کتاب کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہیں۔ فقہ کے موضوع پہ آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی، لیکن عام طور پہ ایسی کتابیں ملیں گی جو کسی خاص مسلک کی ترجمانی کر رہی ہوں گی، خاص مسلک کی نمائندگی کر رہی ہوں گی۔ لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے، چونکہ وہ کسی خاص مسلک کے پابند نہیں ہے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ جس مسئلے کو راجح سمجھا ہے اس کو راجح قرار دیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ وہ کسی مسلک کے پابند نہیں تھے کہ مسلک کے دفاع میں احادیث کی تعویلیں کریں اور احادیث کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، ایسا ان کے پیچھے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے کتاب بہت ہی مفید ہے، اور ہم گزشتہ کئی دروس سے پڑھ رہے ہیں بیع میں وہ بیع جو حرام ہیں، بیع میں وہ چیزیں جو حرام ہیں، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اور پچھلا درس ہم شروع کر چکے تھے، لیکن بیچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم درس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، اس لیے وہی درس شروع سے آج میں بیان کروں گا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ: ولا يجوز التفریق بین المحارم۔ التفریق جدائی ڈالنا۔ المحارم یہ کس کو کہتے ہیں؟ محرم عورت کا رشتہ دار وہ مرد جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ عورت کا دیور، عورت کا جیٹھ، یہ اس کے کیا لگتے ہیں؟ یہ خالد صاحب، ہاں یہ غیر محرم ہے، دھیان سے، کیونکہ خامن فوت ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو محرم عورت کے رشتہ دار اس مرد کو کہتے ہیں جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں ممکن نہ ہو، شریعت کے لحاظ سے ممکن نہ ہو۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ محرم رشتہ داروں کے مابین جدائی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کون مراد ہے؟ یہاں پہ مراد ہے غلام اور لونڈیاں۔ آپ کے پاس ایک عورت ہے بطور لونڈی، اور وہ ساتھ اپنا بیٹا بھی لے کر آئی ہے۔ جب لونڈی بن کر آئی ہے تو اس کے پاس بیٹا بھی تھا، پیچھے سے ہی بیٹا تھا اس کے پاس۔ اب وہ بیٹا ہے 1 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو آگے بیچ دیں، تو امام شوکانی کہتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بیٹا بالغ ہو جائے تو اب اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ بہتر تب بھی یہ ہے کہ ان کو ایک ساتھ رکھیں، لیکن اگر آپ بیچنا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے لیا امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1283، 1283، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث قرار دیا ہے۔ راوی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: من فرق بین الوالدۃ وولدیہا، جو ایک ماں اور اس کے بچوں کے مابین جدائی ڈالے، فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، اللہ اس کے مابین اور ان کے مابین جو اس کے پیارے ہیں روز قیامت جدائی ڈال دے گا۔ اگر آپ
کسی لونڈی اور اس کے بچوں کے مابین جدائی ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے پیاروں کے مابین روز قیامت جدائی ڈال دے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو عمل ہے اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی رحمت للعالمین تھے. یہ آپ حقوق بیان کر رہے ہیں کہ ان کے غلام لونڈیوں کے، جن کا کوئی حق نہیں تھا اس زمانے کے معاشرے کی نگاہوں میں، اور آپ نے ان کا کوئی ایک حق بیان نہیں کیا، ان کے کئی حقوق بیان کیے ہیں اور پھر ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، بار بار ترغیب دی ہے. تو دین اسلام بہت ہی شاندار دین ہے، اور دین اسلام لانے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 2، وَلَا أَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی حاضر سے مراد شہری، دیہاتی، بے کرے لبادن کسی بادیہ والے کے لیے. بادیہ کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کو. صحراؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، جدھر پانی ہوگا، جدھر گھاس ہوگا، ادھر ان کی رہائش ہوگی. تو یہ جو بادیہ والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے شہر میں آ رہا ہے تو آپ شہری ہیں، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سامان میرے والے کرو، میں بیچوں گا اور آپ مجھے اتنی پرافٹ دیں اور میں آپ کا نمائندہ بنتا ہوں، میں آپ کا وکیل بنتا ہوں. تو یہ عمل درست نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 2161 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، نمبر ہے 1523 1523. راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نہینا ان یبیع حاضر لباد، ہمیں منع کیا گیا تھا اس سے کہ ہم میں سے کوئی شہری، کوئی دیہاتی کسی بادیہ والے کے لیے بیع کرے، یعنی کہ اس کا سامان بیچے. وَإِن كَانَ أَخَاهُ وَأَبَاهُ، چاہے وہ اس کا باپ ہو چاہے اس کا بھائی ہو. آپ ہیں شہری، آپ کے والد صاحب ہیں بادیہ والے، آپ ہیں شہری، آپ کے بھائی ہیں بادیہ والے، وہ وہاں سے سامان لائے ہیں بیچنے کے لیے، تو آپ ان کے ایجنٹ بن کر، ان کے دلال بن کر یہ سامان ان کے لیے بیچ نہیں سکتے. اس بارے میں ایک حدیث میں بیان کر چکا ہوں، دوسری حدیث سن لیں پھر مزید وضاحت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، پہلی حدیث روایت کرنے والے تھے انس بن مالک، دوسرے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یبیع حاضر لباد، کہ شہری شخص، دیہاتی شخص کسی بادیہ والے کے لیے بیع نہ کرے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کیا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا یکون لہ سمسارا، اس کا کمیشن ایجنٹ بن کر، اس کا دلال بن کر اس کا سامان نہ بیچے. کیوں؟ اس میں نقصان ہے کن کا؟ جی شہریوں کا، شہر والوں کا. بادیہ والا آیا ہے وہ سستا سامان بیچے گا، اور بیچ میں یہ شہری اگر پڑ گئے، یہ ایجنٹ بن گئے، کمیشن ایجنٹ دلال ان کے بن گئے، تو انہوں نے جو چیز بادیہ والا بیچنا چاہ رہا تھا 100 روپے میں، یہ کہیں گے 300 روپے میں، 500 روپے میں. 100 روپیہ جی میرا ہوگا ہر چیز کے پیچھے، اور
آپ 100 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ ہم 400 روپے میں بیچتے ہیں، بس ہر چیز کے پیچھے 100 روپے میرا ہونا چاہیے۔ 100 والی چیز کتنے میں ہو جائے گی؟ 400 روپے میں۔ تو اس لیے آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شہری شخص، کوئی دیہاتی شخص بادیہ والے کا سامان پیسہ لیے بغیر بیچے تو انشاءاللہ وہ جائز ہے۔ اختلاف ہے اس میں بھی، لیکن راجح موقف کیا ہے کہ انشاءاللہ، اور یہی موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہی موقف قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شہری، اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص اس آدمی کا سامان بیچتا ہے جو بادیہ سے آیا ہے، صحرا سے آیا ہے، اور یہ کام فری میں کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کی دلیل کیا دی ہے کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا استنصح احدکم اخاہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی کا تقاضا کرے کہ میری خیر خواہی کرو، میرا یہ کام کر دو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی خیر خواہی کرے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اگر آپ یہ کام پیسہ لیے بغیر کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ راجح موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور یہی موقف کس امام کا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ آج کے درس میں کتنے مسئلے ہم پڑھ چکے؟ 2، اور یہاں پہ ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں اسی دوسرے مسئلے سے تعلق رکھنے والی۔ دوسرا مسئلہ ہمارا کیا چل رہا ہے جی؟ کیوں بیٹا کیا چل رہا ہے؟ کوئی شہری جو ہے کسی بادیہ والے کے لیے سامان نہ بیچے۔ اچھا یہ دیکھیں، اس بارے میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شہری بادیہ والے کے لیے سامان نہ بیچے، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق دے گا، تم بیچ میں نہ پڑو، تم بیچ میں نہ پڑو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1522 1522۔ اب آتے ہیں ہم آج کے درس کے مسئلہ نمبر 3 کی طرف، اور وہ ہے تناجش۔ تناجش کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھانا، دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانا۔ ایک آدمی کو سامان بیچ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے کہ میں یہ تیار ہوں خریدنے کے لیے 1 لاکھ روپے میں، جبکہ حقیقت میں خریدنا آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ سامان بیچنے والے کے ساتھ۔ جب آپ کی قیمت 1 لاکھ روپیہ لگائیں گے تو جو شخص انجان ہے، ناواقف ہے، جو نہیں جانتا منڈی میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ 10,000 روپے میں، 1 لاکھ روپے 5,000 روپے میں آسانی سے خرید لے گا۔ دیکھے گا 1 لاکھ روپے میں تو وہ خریدنے والا ہے، تو وہ کہے گا میں 1,05,000 روپے میں خریدوں گا، جبکہ وہ شخص جس نے 1 لاکھ روپے قیمت لگائی ہے اس نے دھوکہ دیا ہے، وہ خریدنے والوں میں شامل ہی نہیں ہے، وہ بیچنے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ہے التناجش۔ تو تناجش جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ آئیے اس بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2142 2142، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1516 1516۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجش سے منع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی چیز کی قیمت بڑھانا
جبکہ خریدنا مقصد نہ ہو بلکہ کسی اور کو، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد ہو۔ اسلام دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ کتنا صاف ستھرا ہے ہمارا یہ دین، اور یہ وہ اصول ہیں جو اسلام نے بہت پہلے دے دی ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین پہ عمل کریں تو تب صورتحال بہتر ہوگی۔ ہم اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے اور پھر غیروں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیز آپ کے دین میں موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک قول رکھنا چاہوں گا۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ابی اوفا کا، وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے جو قیمت بڑھانے والا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ سود کھانے والا ہے، یعنی کہ جس طرح سود کھانے والا، سود لینے والا مجرم ہے، ایسے ہی یہ مجرم ہے۔ پھر کہتے ہیں خائن، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام اس چیز کے کس قدر مخالف تھے۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں آج کا مسئلہ نمبر 4، اور وہ کیا؟ والبیع علی البیع، کسی کی بیع پہ بیع کرنا۔ پہلے اس بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی شہری، کوئی دیہاتی کسی بادیہ والے کے لیے بیع کرے، اور فرمایا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت مت بڑھاؤ۔ ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پہ بیع نہ کرے۔ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور جہاں آپ کے کسی مسلمان بھائی نے نکاح کا پیغام بھیج رکھا ہے، وہاں پہ آپ نکاح کا پیغام نہ بھیجیں۔ ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفی ما فی انائها، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، مطالبہ اس لیے کرنا کہ تاکہ وہ کچھ الٹ دے جو اس کے برتن میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ میں دوسری شادی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلی کو طلاق دیں، تو جو پہلی ہے وہ آپ کی مسلمان بہن ہے، آپ اس کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں، بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ جو نعمتیں اس کو مل رہی ہیں بطور بیوی، وہ آپ ختم کریں؟ جو خرچہ اس کو مل رہا ہے وہ نہ ملے، جو کپڑے اس کو مل رہے ہیں وہ نہ ملے، جو رہائش اس کو مل رہی ہے وہ نہ ملے، جو کھانا اس کو مل رہا ہے وہ نہ ملے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ زیادتی کئی لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں پڑھنے والے کئی لوگ کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے اور دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کا مطالبہ کیا ہوگا؟ پہلی کو فارغ کریں۔ تو بہرحال یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس حدیث میں جو مسئلہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، جو موضوع اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جی مشائخ، اپنے مسلمان بھائی کی بیع پہ بیع کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کی وضاحت کی طرف چلیں گے کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَىٰ صَوْمِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے ریٹ پہ ریٹ لگانا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ بخاری شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 2727،
2727. یہ مسئلہ ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اپنے استاد محترم ڈاکٹر شیخ سلیمان سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ کی طرف، جو مسجد نبوی میں آج بھی عربی میں درس دیتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے استاد ہیں، مسجد قباء میں کئی دفعہ خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک بلند پایہ خطیب بھی ہے اور ایک ممتاز عالم دین بھی ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ مسلمان کی بیع کے اوپر آپ بیع نہ کریں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس سے کہتا ہے جس نے کوئی چیز 10 روپے میں خرید لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس جیسی چیز 9 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی چیز میں آپ کو 9 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ ایک آدمی نے کو کپڑا خریدا مثال کے طور پہ 10 روپے میں، 10 ریال میں، 10 روپے میں، 10 ریال میں، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ تو کوئی اور شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنے میں خرید رہے ہیں آپ یہ کپڑا، کتنے میں مل رہا ہے آپ کو؟ 10، یہ کہتا ہے 10 روپے میں، 10 ریال میں، کہتے ہیں میں آپ کو 9 ریال میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ غلط ہے یہ۔ اور کیا خیال ہے اس کی وجہ سے لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لڑائی ہوگی۔ لڑائی نہ بھی ہوئی تو آپس میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دشمنی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان سے محبت کرنے والا ہو، اس سے پیار کرنے والا ہو۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ آپ مسلمان بھائی سے ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ بھی آپ کی نیکی کہلائے گی اور یہ بھی صدقہ کہلائے گا۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تاکہ محبت بڑھے۔ ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو تاکہ محبت بڑھے۔ اور ہر اس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال اس کی، کسی کی بلا مسلمان کی بیع کے اوپر نہ کرنا۔ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کپڑا 10 ریال میں خریدا ہے، میں آپ کو 10 ریال میں اس سے بہتر کوالٹی دے سکتا ہوں۔ پہلے کہہ رہا تھا میں یہ چیز آپ کو 9 ریال میں دے سکتا ہوں، اب کہتا ہے ٹھیک ہے 10 ریال میں دوں گا، لیکن میرا کپڑا ذرا دیکھنا۔ اسی طرح مسلمان بھائی کی خریدنے پہ کوئی چیز خریدنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا؟ بیچنا۔ ایک آدمی بیچ رہا ہے کوئی چیز اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نہ خریدی جائے، مجھ سے خریدی جائے۔ اور اب یہ ہے کہ خریدنا، ایک بھائی خرید رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے دے دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایک مسلمان بھائی نے کوئی کپڑا خریدا ہے 9 ریال میں، تو آپ کہتے ہیں بیچنے والے سے کہ میں 10 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ ان کا آپس میں میلان ہو چکا ہے، ایک دوسرے کی طرف میل ہو رہے ہیں یا تقریباً ایک دوسرے کے اوپر راضی ہو چکے تھے۔ تو دونوں طرح منع ہے۔ مسلمان بھائی ایک چیز بیچ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں اس سے سستے داموں، یہ چیز میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں اس سے اعلیٰ کوالٹی میں۔ یا ایک مسلمان بھائی خرید رہا ہے
تو آپ بیچنے والے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز میں مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اور دونوں کے اوپر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے. بیع میں خریدنا بھی آ گیا، بیچنا بھی آ گیا. اچھا یہ منع ہے. ایک تو حدیث آگی جو بھی ہم نے پڑھی ہے ایسے ہی ہے، حدیثیں پڑھ لی نا ہم نے. دوسرے نمبر پہ یہ اس لیے منع ہے کہ یہ آپ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اس پہ علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع العلماء علی منع البیع علی بیع اخیہ، علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اپنے بھائی کہ کوئی چیز بیچنے پہ کوئی چیز بیچنا جائز نہیں ہے. وہ ایک چیز بیچ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے میری چیز بک جائے، یہ جائز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وشراء علی شرائہ، اور مسلمان بھائی کے خریدنے پہ کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے. ایک بھائی ایک چیز خرید رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہ اس کو نہ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. پھر کہتے ہیں وصوم علی صومہ، اپنے بھائی کے ریٹ لگانے پہ ریٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ایسا اگر کوئی کر لے تو کیا اس کی بیع اب درست ہے کہ کینسل کرنی چاہیے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ایسی بیع کرنا حرام ہے، لیکن کوئی کر لے تو دنیاوی طور پہ بیع درست ہے، اللہ کے ہاں گناہوں سے ملے گا. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیع درست ہی نہیں ہے، اس کو کینسل کیا جائے. اچھا یہ حکم تھا اس بیع کا جو مسلمان بھائی کی بیع پہ بیع کی جائے جب کہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود ہیں جہاں پہ بیع ہو رہی ہے، اور ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مائل ہو رہے ہیں، تقریباً دونوں راضی ہو چکے ہیں اس معاہدے پہ. تو آپ بیچ میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ مداخلت کر رہے ہیں، پنگا لے رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا معاہدہ ہو چکا اور دونوں آپس میں جدا ہو چکے، آپ کو پتا جب جدا ہو جائیں تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ پکی. معاہدہ ہو گیا ان کا، اور معاہدہ کر کے وہ دونوں ایک دوسرے کیا ہو چکے ہیں؟ الگ ہو چکے ہیں. ان کی بیع پکی ہوگی، اب کچی نہیں رہی. اب ان میں سے کسی کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کتنے میں چیز یہ خریدی آپ نے، کتنے میں کپڑا خریدا، وہ کہتا ہے 10 ریال میں. آپ کہتے ہیں اگر تم میرے پاس آتے تو میں نے تمہیں ایسا کپڑا 9 ریال میں دینا تھا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس آدمی کے دل میں غصہ، نفرت پیدا ہوگی اس کے حق میں جس سے اس نے سامان خریدا ہے. خیال کرے گا کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے، قیمت زیادہ لگائی، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنا اگرچہ بچنا بہتر ہے، لیکن یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرو، کیونکہ بیع تو ہو چکی، بیع تو ہو چکی ہے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر دو بھائی آپس میں بیع کر رہے ہیں لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ نہیں ظاہر ہوا کہ دونوں اس کے اوپر راضی ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ پھر یہ حرام نہیں ہے، پھر یہ حرام نہیں ہے. مثال کے طور پہ
ایک آدمی آتا ہے, وہ آپ کی شاپ, آپ کی ریڑی, آپ کا کیا کہیں گے ٹھیلا, وہاں سے کپڑا اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے؟ آپ کہتے ہیں 10 کا. وہ کہتا ہے کہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو یہاں پہ آپ کا مداخل کرنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ سامان کتنے کا ہے اور وہاں بیچنے والے 2-3 کھڑے ہیں, ہر ایک اپنا ریٹ بتاتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں یہ ایسا کپڑا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں 10 ریال میں, اور کوئی کہتا ہے 9 ریال میں, اور یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ پہلے کی طرف میل ہو رہا ہے یا دوسرے کی طرف میل ہو رہا ہے. تو یہاں جتنے لوگ بھی اپنا ریٹ بتائیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے, اس میں کسی کو نقصان پہنچایا نہیں جا رہا. اور یہاں پہ یہ بھی واضح میں رہے, اپنا سامان بیچنے کے لیے دوسرے کے سامان میں کیڑے نکالنا, عیب نکالنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں آپ اپنے سامان کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے سامان میں جو عیب ہیں وہ اس موقع پہ آپ بیان نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ اپنی کچھ چیز بیچنا نہیں چاہ رہے, آپ واقعی کسی کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس سے نہ خریدے مجھ سے خریدے, تب آپ عیب بتا رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اس مسئلے کے تعلق سے کچھ گفتگو اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دونوں بیع کر کے الگ ہو چکے ہیں, بائی اور مشتری, خریدنے والا اور بیچنے والا, لیکن بیع ان کی فی الحال پکی نہیں ہوئی. کیوں؟ ان میں معاہدہ ہوا ہے کہ 3 دن تک خریدنے والا کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دیں, 3 دن تک مجھے سوچنے کا موقع دیں, یعنی کہ میں نے بیع کر لی آپ کے ساتھ, لیکن 3 دن کے اندر ہو سکتا ہے میں بیع کینسل کر دوں. اگر 3 دن کے اندر میں نے کینسل نہ کی پھر پکی ہو جائے گی. لیکن ممکن ہے میں گھر والوں سے مشورہ کروں, دوستوں سے مشورہ کروں, اور 3 دن کے اندر میری رائے تبدیل ہو جائے, تو آپ مجھے 3 دن کا ٹائم دیں. ان 3 دنوں میں کیا کسی اور کو مداخل کرنے کا حق حاصل ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی آپ کو بیچی ہے 20,000 ریال میں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے لے لی, میری آپ کی بیع ہو گئی اور دونوں جدا ہو گئے. لیکن خریدنے والے نے کہا تھا میری شرط ہے کہ آپ مجھے 3 دن کا ٹائم دے, 3 دن میں گاڑی چلاؤں گا. تو اگر میں نے واپس نہ کی تو بیع پکی ہے, 3 دن کے اندر واپس نہ کی تو, اور اگر میں 3 دن کے اندر میری رائے تبدیل ہو گئی تو پھر آپ کو یہ بیع ختم کرنا پڑے گی. اب ایک آدمی گیا خریدنے والے کی طرف, کتنے میں خریدی آپ نے گاڑی؟ وہ کہتا ہے 20,000 میں. میرے پاس اس سے بہتر گاڑی ہے 15,000 ریال میں. کتنے میں؟ 15,000 ریال میں. تو یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ بیع جو پہلے ہو چکی ہے وہ کینسل ہو رہی ہے. لیکن کیا اس آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ انہی دنوں میں اور لوگوں سے بات کرے گاڑی کے بارے میں؟ وہ کر سکتا ہے. یعنی کہ میں نے گاڑی خریدی ہے آپ سے اور 3 دن کا ٹائم لیا ہے, آپ کی گاڑی چلا بھی رہا ہوں, ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کی گاڑیاں بھی چیک کر رہا ہوں, یار آپ نے بیچنی ہے مجھے, تو میں بات کر سکتا ہوں, وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جس گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے, میں نے نکاح کا پیغام بھیجا کسی گھر میں, آپ میرے
پیغام نکاح پہ اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے، لیکن کیا لڑکی والے میرے ساتھ بات چلاتے چلاتے کسی اور گھر کے ساتھ بھی بات چلا سکتے ہیں؟ جی وہ چلا سکتے ہیں، وہ چلا سکتے ہیں۔ تو اب مثالوں کے ذریعے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مسلمان بھائی کی بیع کے اوپر بیع کرنا جائز، نہ اس کے خریدنے پہ خریدنا جائز، نہ اس کے بیچنے پہ بیچنا جائز، اور یہ تب بھی جائز نہیں ہے جب کہ دونوں مجلس میں موجود ہیں اور آپس میں میل ہو رہے ہیں یا تقریباً راضی ہو چکے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیع ہو چکی ہے لیکن ایک نے دوسرے سے ٹائم مانگا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، تو اس دوران آپ اپنی پیشکش کرتے پھریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ آج کے درس کا مسئلہ نمبر 5، وتلقی الرکبان، چیزیں بیچنے کے لیے آنے والے اونٹوں کے جو سوار ہیں ان سے آگے جا کر ملنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں آپ کے شہر میں سامان بیچنے کے لیے، اس زمانے میں کس چیز پہ آتے تھے؟ اونٹوں پہ سوار ہو کے آتے تھے، تو آپ شہر سے باہر نکل کے ان سے ملتے ہیں کہ مجھے بیچ دیں۔ آپ شہر میں جائیں گے، آپ کو وہاں رہائش لینی پڑے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں کیسے بیچیں گے، میں آپ کو اچھا ریٹ دے رہا ہوں، آپ مجھے بیچ دیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان ان سنہری اصولوں پہ عمل نہ کریں تو قصور مسلمانوں کا ہے، لیکن ہمارے نبی نے کتنے سنہری اصولوں میں دیے، کتنے اور کب سے دیے ہوئے ہیں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 2158 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1521 1521۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تلقبوا الرکبان، سامان بیچنے کے لیے، چیزیں بیچنے کے لیے آنے والے قافلوں سے شہر سے باہر نکل کے نہ ملو۔ اچھا، اگر ایسا ہو جائے، کوئی آدمی جا کے مل لے اور بیع کر لے تو پھر کیا بنے گا؟ کوئی آدمی سامان لے کے آ رہا تھا، آپ کے شہر میں منڈی میں لا کے بیچنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے شہر سے باہر ہی ملاقات کر کے اسے سارا سامان، سارا ٹرک کیا خرید لیا۔ شہر میں آیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا، یہاں پہ تو ریٹ بڑا اچھا چل رہا ہے، اس لیے مجھے دھوکہ دیا اس نے، تو کیا وہ اس سودے کو کینسل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ کینسل کر سکتا ہے۔ شہر میں پہنچ کے اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3437 3437، کہ جب وہ آدمی منڈی میں آئے گا اور دیکھے گا کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، بہت کم ریٹ لگایا ہے، تو وہ اس سودے کو کینسل کر سکتا ہے۔ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، چاہے تو کینسل کرے اور چاہے تو خاموش رہے، اس کی مرضی ہے۔ آج کے درس کا مسئلہ نمبر 6، وہ کیا؟ بل احتکار، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ کیسا ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1605 1605، راوی ہے معمر بن عبداللہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا مگر وہی جو گنہگار ہو، جو مجرم قسم کا آدمی ہو، جو معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہو،
یعنی کہ متقی قسم کا آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا. تو کیا پھر ذخیرہ اندوزی مطلق طور پہ منع ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب گندم پیدا ہوتی ہے تو پورے سال کی گندم خرید کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. چاول کی فصل آتی ہے تو پورے سال کے لیے چاول خرید کے رکھ لیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں یہ تو جائز ہے، یہ تو اپنے گھر کے لیے. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس ذخیرہ اندوزی کی جس کا مقصد کیا ہے؟ بیچنا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں پورے سال کے لیے غلہ اپنی بیویوں کو دے دیا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بیویاں چونکہ آپ کی تھیں اس لیے ان کے پاس بھی کچھ رہتا نہیں تھا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی. بلکہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا وہ تو باقاعدہ جانوروں کا چمڑا لیتی تھی، تازہ چمڑا، اس کے اوپر محنت کرتی، اس کو دباغت دیتی، اس کو صاف کرتی اور پھر اس کو بیچا کرتی تھی. جو پیسے ملتے تھے وہ صدقہ کر دیا کرتی تھی. آج کی عورتیں جو کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو وہ تو سیلری سے ان کی اپنے کپڑے اور میک اپ کا سامان ہی پورا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آپ علیہ السلام کی بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ یعنی کہ وہ محنت کرتی ہیں صرف اس لیے تاکہ آمدنی کو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ اس قسم کے سامان رکھنا ایک سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے آٹا گھر میں رکھنا اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے. اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے جو ممنوع ہے. ذخیرہ اندوزی کون سی ممنوع ہے؟ جس کا مقصد مارکیٹ میں قلت پیدا کرنا ہو. آپ اتنا سامان خرید کے رکھ لیں تاکہ مارکیٹ میں کیا پیدا ہو جائے؟ قلت اور قیمتیں بڑھ جائیں. یہ ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. یا آپ نے قلت پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں کی لیکن آپ نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، جائز ہے. تاجر اگر سامان خریدتا ہے سستے داموں، جب گندم آتی خریدتا ہے اور انتظار کرتا ہے جب گندم مہنگی ہوگی تب بیچ دوں گا، یہ جائز ہے. لیکن جو ممنوع ہے وہ کیا ہے کہ آپ اتنا سامان خرید لیں کہ مارکیٹ میں کیا پیدا ہو جائے؟ قلت. دوسرے نمبر پہ ممنوع یہ ہے کہ جب قلت پیدا ہو چکی ہے، آپ نے تو اتنا سامان نہیں خریدا، آپ نے یعنی کہ سامان خریدا کاروبار کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لیکن مناسب بھی خریدا، اس سے قلت پیدا نہیں ہوئی. لیکن قلت پیدا ہو چکی ہے آپ کی وجہ سے نہیں، لیکن ہو چکی ہے، اور آپ پھر بھی سامان باہر نہیں نکال رہے اور چاہتے ہیں اور ریٹ بڑھے اور ریٹ بڑھے، تو یہ ذخیرہ اندوزی جرم ہے. ذخیرہ اندوزی اگر آپ اس قدر کریں کہ مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جائے وہ بھی جرم، اور ذخیرہ اندوزی آپ نے کر رکھی ہے اور وہ ذخیرہ جو آپ نے کیا وہ کاروبار کے لیے کیا ہوا ہے، گھر کی ضرورت کے لیے نہیں، اور مارکیٹ میں قلت پیدا ہو چکی ہے اور آپ پھر بھی وہ سامان سامنے نہیں لا رہے، تو پھر یہ جو ہے ذخیرہ اندوزی جرم ہے، گناہ ہے. اور اسی کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ لا یحتکر الا خاطئ. ورنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جو ہیں معمر بن عبداللہ، ان سے حدیث روایت کرنے والے سعید بن مسیب خود ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی ممنوع نہیں تھی. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. آج کے درس کا آخری مسئلہ کہ والتسعیر، قیمتیں مقرر کرنا، بھاؤ طے کر دینا، یہ کیسا ہے؟ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز کیوں نہیں ہے جی؟ دلیل کیا ہے آپ کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، نمبر ہے 3451 3451.
امام ترمذی نے روایت کیا، نمبر ہے 1314 1314۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، غلط سے قیمتیں بڑی بڑھ گئی ہیں، فسعر لنا، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر کر دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں طے کرنے والا ہے، کیونکہ میں نہیں ہوں، کون ہے؟ اللہ۔ القابض، اللہ رزق تنگ کرنے والا بھی ہے، الباسط شادہ کرنے والا بھی ہے، الرازق ہر ایک کو رزق دینے والا وہی ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے، ان القى اللہ، کہ میں اللہ سے ملوں گا، اللہ کے سامنے حاضری دوں گا روز قیامت۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، اور تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے ہم پہ ظلم کیا تھا کسی مالی مسئلے میں یا خون وغیرہ کے مسئلے میں، قتل وغیرہ کے مسئلے میں، زخم پہنچانے کے مسئلے میں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں اشارہ یہ کہ قیمت مقرر کرنا کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ یا ظلم ہو جائے گا تاجروں پہ، یا ظلم ہو جائے گا پبلک پہ، خریدنے والوں پہ۔ اگر قیمت بہت زیادہ طے کر دی، تاجر تو خوش ہو جائیں گے، پبلک بددعائیں دے گی، اور اگر قیمت بہت کم مقرر کرتے ہیں، پبلک خوش ہو جائے گی اور تاجر بددعائیں دیں گے۔ تو فرمایا میں ایسے ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر حکم ہے قیمتیں مقرر کرنے کا؟ حدیث تو ایک سن لی ہم نے، تو جواب یہ ہے کہ قیمتیں مقرر کرنے کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آپ قیمتیں مقرر کر رہے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں تاجر قیمتیں لگانے کے معاملے میں کوئی ظلم نہیں کر رہے، قیمتیں مناسب ہیں، بہت زیادہ بڑی ہوئی نہیں ہے، تو پھر راجع یہ ہے کہ قیمت مقرر نہیں کی جائے گی، یعنی کہ حکومت پھر قیمت مقرر نہیں کرے گی، حکومت اس سے بچے۔ لیکن اگر قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تاجر ظلم کر رہے ہیں، اس شکل میں کون سا موقف راجع ہے؟ تو یہاں پہ بھی دو موقف پائے جاتے ہیں، اور امام حنفی علماء کرام اور امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، یہ کہ بہت سے حنفی علماء کرام، ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ایسی شکل میں قیمتیں مقرر کرنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا، جنہوں نے کہا تھا منع ہے، ان کی ایک دلیل تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صحابہ کرام نے کہا قیمتیں مقرر کریں، لیکن آپ نے پھر بھی مقرر نہیں کی، اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت تم میں سے کوئی میرے خلاف یہ دعویٰ ظاہر کرے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ رشوت لینا یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، قرض دینا اور اس کے اوپر سود لینا، یہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ وراثت پہ قبضہ کر لینا، وراثت کا مال بین بھائیوں تقسیم نہ کرنا، یہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ تو اس لیے یہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں آپ کھا سکتے۔ اللہ نے کہا لیکن اگر آپ کے پاس مال آ رہا ہے تجارت کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اور تجارت کے پیچھے باہمی رضامندی ہے، بائع مشتری دونوں راضی ہیں، اس طریقے سے آپ کے پاس پروفٹ آ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایت یہاں پیش کرنے کا مقصد کہ اللہ نے کہا کہ وہ تجارت معتبر ہے جس میں دونوں کی رضامندی ہو، کس کی؟ بائع اور مشتری کی۔ جب حکومت ریٹ مقرر کرے گی تو اس کے اوپر دونوں میں سے کوئی ایک راضی ہو سکتا ہے، دونوں ہی راضی نہ ہو، یا کم از کم ایک راضی نہیں ہوگا،
اور قیمت بہت بلند و بالا مقرر کریں گے تو کون راضی نہیں ہے؟ پبلک. اور تھوڑی مقرر کریں گے تو کون راضی نہیں ہوں گے؟ تاجر. تو دونوں کی رضامندی موجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی قیمتیں مقرر کرنا نہ مقرر کرنا ہی بہتر ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کتاب کے مؤلف. جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے اور تاجر ظلم کر رہے ہوں تو تب حکومت کے لیے ریٹ مقرر کرنا جائز ہوگا. ان میں کئی حنفی علماء کرام ہیں، ابن تیمیہ، ابن القیم ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ تاجر ظلم کر رہے ہیں اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے. ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے. کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے؟ انصر اخاک ظالما او، اپنے بھائی کی مدد کریں، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں، مظلوم ہو تو پوچھا گیا جی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکو. تو یہ چونکہ ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے انہیں اس سے روکا جائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہوگی حکومت کے لیے کہ بجائے اس کے کہ حکومت ریٹ مقرر کرے، حکومت وہ سامان جس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کوشش کرے کہ مارکیٹ میں کثرت کے ساتھ موجود ہو. اس تاجر کے پاس بھی چینی ہو، شوگر، اس کے پاس بھی چینی ہو، اس کے پاس بھی چینی ہو، مارکیٹ میں کثرت سے چینی موجود ہو، تو پھر امید ہے کہ قیمت نہیں بڑھے گی. حکومت کو اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے. اس کے باوجود کبھی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ قیمتیں مقرر کرنے کے معاملے میں تاجر اتفاق کر چکے ہوں، ایکا کر چکے ہوں اور بہت قیمتیں آگے جا چکی ہوں، تو حکومت پھر مداخلت کر سکتی ہے اس ظلم کو منع کرنے کے لیے. اس معاملے میں ایک حدیث آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر کوئی اپنے غلام کا ایک اپنا حصہ ذات کر دیتا ہے، ایک غلام کے دو مالک ہیں. کتنے مالک ہیں؟ 2 یا 3 مالک ہیں، 2 مالک کہہ لیں آپ. تو آپ نے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نے اپنے حصے کا غلام میں جو حصہ ہے وہ کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب شریعت کہتی ہے اس غلام کی قیمت لگائی جائے، اور قیمت کون سی؟ عادلانہ قیمت. عادلین کون سی قیمت لگائی جائے؟ یہ کہ جس میں ظلم نہ ہو. کس کے اوپر؟ جو محمد بیٹے کا دوسرا پارٹنر ہے. غلام کے 2 مالک ہیں نا، اگر آپ اس کی قیمت کم لگائیں گے تو وہ دینی کس نے ہے؟ شریعت کہتی ہے جس نے غلام کا آدھا حصہ آزاد کیا ہے نا، وہ دوسرا حصہ بھی آزاد کرے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو دوسرا حصہ بھی آپ کیا کریں؟ آزاد کریں. اچھا، اب کون سی قیمت لگائی جائے گی جی؟ عادلانہ قیمت، جس میں نہ ظلم ہو رہا ہو اس پہلے شخص پہ جو آدھا حصہ آزاد کر چکا ہے، اور نہ ظلم ہو رہا ہو دوسرے شخص پہ جس نے آدھا حصہ بھی جو دوسرے آدھے حصے کا مالک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت مداخلت کر رہی ہے نا یہاں قیمت لگانے میں. قیمت لگانے میں شریعت مداخلت کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ شریعت کہہ رہی قیمت وہ لگائی جائے جو کون سی ہو؟ عادلانہ، ظالمانہ نہ ہو. اس لیے انشاءاللہ کسی حد تک اس کی گنجائش نکل آئے گی جب صورتحال بہت خراب ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ مسائل توجہ سے سیکھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی خلاف ورزیوں سے بچائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.